الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد رمضان کے روزوں کا تحفہ اللہ تعالی نے ہمیں عید الفطر کی صورت میں دیا ہے۔ روزے کی عبادت مسلمانوں پر غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو لوگ مسلمان بھوک اور پیاس میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قحط سے دو چار ہیں، مسلم ممالک کیا پیغام دے رہے ہوں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ان تمام باتوں کو اور عملی اقدام کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے۔ عید کا مبارک دن خوشیوں اور مسرتوں میں ڈوبا اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، لہٰذا اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور اسے محض کھیل کود، فلم بینی، عیش و عشرت، فسق و فجور، سیر تماشے اور دیگر غیر اخلاقی کاموں میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے مکمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا چاہیے۔ آئیے سنت نبوی کے آئینے میں عید کے دن اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لیں۔ عید الفطر ادا کرنے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر فرض ہے، جو کہ روزے دار کے لیے فضول باتوں اور فحش گوئی سے طہارت کا سبب ہے، اور مسکین کے لیے کھانے کا، جس نے اس کو نماز عید سے قبل ادا کیا وہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا وہ عام صدقات کی طرح ہوگا۔ صدقہ فطر ہم لوگ عموماً گندم کے حساب سے نکالتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گندم کے علاوہ منقع، بڑی کشمش، پنیر اور خشک کھجور سے بھی ثابت ہے۔ یہ بخاری کی روایت۔ لہٰذا صاحب ثروت افراد 2.5 کلو منقع کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر اتنی حیثیت نہیں تو 2.5 کلو پنیر یا 2.5 کلو کھجور سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں، اور جو حضرات منقع پنیر یا کھجور کی استطاعت نہیں رکھتے وہ گندم کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ نماز عید کے لیے تیاری نماز فجر کے بعد ہی سے شروع کر دینی چاہیے، اور نماز عید کے لیے غسل کرنا، صاف اور عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا بھی مسنون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک تعداد میں کھجوریں کھائے بغیر عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، اور عید کی نماز کے لیے آتے جاتے ہوئے تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ تکبیر کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، یہ سنت ہے کہ آپ نماز عید کے لیے پیدل جائیں، اور یہ بھی سنت ہے کہ آدمی نماز عید سے واپسی پر راستہ بدل کر آئے۔ حدیث میں ہے، جب عید کا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل لیتے۔ عید الفطر کی اگلے دن سے 6 روزے رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کے یہ روزے پورے سال کے روزوں کی طرح ہوں، چونکہ عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ہر مسلمان اس دن خوش ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ان خوشیوں میں ان سرفروشان اسلام کے اہل عیال کو یاد رکھیں جو غلبہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے گی۔ شہدائے اسلام کے علاوہ وہ سینکڑوں مسلمان صلاحوں کے پیچھے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، ان کے اہل خانہ کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کو سامان فراہم کیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے گھر والوں کی بھلائی کے ساتھ دیکھ بھال کی اس نے بھی
جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کسی مجاہد کے گھر والوں کی اتنی کفالت کی اور اتنی ذمہ داری اٹھائی کہ وہ دوسرے لوگوں سے مستغنی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، خوش آمدید اس شخص کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا، مجھ سے محبت کی اور مجھے عطا کیا۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے اس شخص کے لیے اپنا سارا اعزاز و اکرام لازم کر دیا ہے۔ تو پس جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام دے کر اس پر رشک کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہمدردی، غم خواری کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ تو اس عید پر ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہم نے سب کو اس عید میں بھی یاد رکھنا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو مسلمان شہید کے یتیم بچے، قیدیوں کے پریشان اور غمگین اہل و خانہ، ان سب کو ہم نے اس عید کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ہم نے ان کو خوشیوں سے محروم نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ ہے، تو آپ بھی اس صدقے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔